دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا پرخلوص سلام۔ آج ویڈیو کا عنوان ہے مقدر اور نصیب۔ ہمیں اپنی مقدر اور نصیب کے بارے میں پہلے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے اگلے لمحے، گزشتہ روز، اگلے مہینے یا اگلے سال کیا ہوگا۔ جو کچھ ہماری تقدیر میں ہمارے کرنے کو لکھ دیا گیا ہے، وہ وقت خود بخود ہمارے قدم اس کام کی طرف موڑ دیتا ہے۔ مقدر گوندی ہوئی مٹی ہے، کوئی اس سے اینٹیں بناتا ہے، کوئی کوزہ تیار کرتا ہے اور کوئی اس مٹی سے پھول اگاتا ہے۔ مقدر پہیے کے چکر کی طرح گھومتا ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ ہم جب اوپر جائیں تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، کیونکہ اگلے چکر میں ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ مقدر کی عادت یہ بھی ہے کہ وہ پلٹتی ضرور ہے، اور جب پلٹتی ہے تو پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ قسمت اور نصیب میں جو غم، تکلیفیں اور دکھ ہیں، ان پر کبھی نہ پچھتاؤ، بلکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ وقت سکھا دیتا ہے زندگی کا فلسفہ کیا، نصیب کیا، مقدر کیا۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور قابلیت کا معیار انگریزی زبان ہے۔ بد نصیب وہ ہوتا ہے جسے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ کنجوس ایسا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسے حساب دے گا۔ وہ بہت بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو دل میں اترنے کے بعد دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں پر مت جائیں دوستوں، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں علم، عقل، مال و زر، شکل، گھر اور خاندان سب کچھ ہوتا ہے، لیکن محبت نہیں ہوتی۔ ہر محبت کے نصیب میں منزل نہیں ہوتی، اس لیے محبت کو پا لینے کی لگن کے ساتھ کھو دینے کا ضرب بھی ہونا چاہیے۔ محبت میں ہار جانے کو لوگ نصیب کی بات کہتے ہیں، کبھی خدا سے محبت کی ہوتی تو یہ شکایت نہ ہوتی۔ دوستوں، زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت، شفقت، ڈگریاں ہار جاتی ہیں، وہاں مقدر اور دعائیں کام آتی ہیں۔ مقدر جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے میرے نصیب میں کیا ہے۔ مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا، مجلس مختصر ہے۔ غصہ کے وقت رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آگے مجھ کو کھا گئی ورنہ میں نے جینا تھا اپنے مرنے تک۔ دھند اور محبت میں ایک چیز مشترک ہے، سب کچھ سامنے ہوتا ہے مگر نظر کچھ نہیں آتا۔ انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دوستوں، دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری عقل کی، لیکن ابھی تک ایسی کوئی تلوار ایجاد نہ ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں ہی سے ہوتا ہے۔ فرصت میں یاد کرنا ہو تو مت کرنا، میں تنہا ضرور ہوں مگر فضول نہیں۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل کبھی دکھایا ہی نہیں، اور وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ دوستو، دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمر بیت جاتی ہے، گنوانے میں چند لمحات لگتے ہیں۔ زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ مجھے اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں شرم کیوں نہیں آتی؟ دوستو، مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی جو بچپن میں سنی تھی۔ دو شیر تھے، ایک جوان اور دوسرا بوڑھا، دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ دونوں میں ایک دن کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ یہ غلط فہمی ایسی بڑھی کہ دونوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اتنے دشمن ہو گئے کہ ایک دوسرے سے نہ بات کرتے تھے نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ ایک دن بوڑھے شیر کو کتوں نے گھیر لیا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ جوان شیر آیا اور ایسا دہاڑا کہ سارے کتے وہاں سے بھاگ گئے۔ جوان شیر نے کتوں کو بھگا کر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر ایک دوسرا شیر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔
जवान शेर से उसने पूछा कि तुम एक दूसरे से बात नहीं करते हो जबकि शदीद दुश्मन हो, तो इस बूढ़े शेर को तुमने कुत्तों से क्यों बचाया? उसकी बात सुनकर शेर ने जवाब दिया, हमारी आपस में नाराजगी भले ही हो, ख्वाह दुश्मनी हो, लेकिन माशरे में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठाएं। मैंने उन कुत्तों को याद दिलाया कि शेर शेर होता है, एक दूसरे से अलग नहीं। हम कुत्ते हैं और न बिल्ली। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के बाबरकत महीने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाइन पाक के सदक़े में दीन और दुनिया के आफियत अता फरमाए, हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।